گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 پر بات ہو رہی تھی اور ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا گزشتہ جمعہ کا۔ اسی آیت سے آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلہ میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بنی اسرائیل پہلے تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے اپنے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کرتے تھے، حضور کے وسیلہ سے جنگ میں فتح کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، چونکہ یہ اہل کتاب تھے، انہوں نے کتاب میں حضور کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، یہ جانتے تھے کہ واقعی یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ سچے برحق نبی ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کتاب والے ہیں، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ ان پر کوئی کتاب نہیں تھی اتری، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہاں پر اہل کتاب یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، عرب کے مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہو، تم نے کتاب میں ان کی نشانیوں کو پڑھا ہوا ہے، تم جانتے ہو یہ سچے ہیں، ان پر جو کتاب اتری ہے یہ برحق کتاب ہے، تو تم ہی پہلے اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ہی اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہ اہل کتاب کو کہا گیا تھا، اور یہ آپ سمجھ چکے کہ ان کو کیوں کہا گیا تھا، کہ مشرکین پر تو کوئی کتاب نہیں اتری، ان کے پاس تو پہلے سے کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھانا کہ یہ وحی الہی ہے بنسبت تمہارے مشکل ہے، اور تم اس بات کو سمجھنے والے ہو، جاننے والے ہو۔ تم جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، اور اس میں جو بیان ہوا وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد تم بخوبی جان گئے کہ واقعی وہ برحق ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم بڑھ چڑھ کر پورے جوش و خروش سے اس کتاب کی تائید کرتے، مگر اس کا برعکس ہوا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ جی توجہ میری طرف کریں۔ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی وہ آپ سن چکے ہیں۔ یہود کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آ رہے ہیں یہ ہم میں سے ہی آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں حضور تشریف نہیں لائے، حضور بنو اسماعیل میں آ گئے۔ اب انہیں حضور سے حسد ہوا، اس وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی تائید کر دیں گے، تو جو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عقیدت ہے، جو محبت ہے، یا جو ہم محترم بنے ہوئے ہیں قوم میں، وہ احترام ہمارا ختم ہو جائے گا، اور ہم ایک عام سے فرد بن جائیں گے، اور ساری لوگوں کی عقیدتیں، محبتیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی۔ تو یہ وجہ تھی یہود کے حضور پر ایمان نہ لانے کی۔ تو یہود کتاب کا انکار کریں، اس کی وجوہات تو ہم جان گئے کہ حضور سے حسد، اور یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہماری چودھراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو وجوہات بنیادی مفسرین نے بیان کی ہیں، اس وجہ سے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے۔ میں اس بات پر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ توجہ آپ کی اس لیے کروا رہا ہوں کہ آج ہم غور کریں کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو یہود ہوئے، ان کی تو یہ وجوہات تھی کہ وہ کتاب کا انکار کرتے تھے، ہمیں کیا وجہ ہے؟ آج ہم کتاب کا انکار نہیں کر رہے، کتاب کے واضح احکامات کا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم اہل پاکستان، ہم میں آج بھی وہ بزرگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے
کہ اس پاکستان کی خاطر خون کے دریا عبور کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں؟ ہم کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے مین اسٹریم پاورز والی جو تنظیمیں ہیں کسی کے ساتھ، لیکن ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ جو زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین بیہودہ لباس پہن رہی ہیں، انہیں لباس درست پہننا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس انٹرویو پر شدید مخالفت ہوئی، اس انٹرویو پر کہ تم نے یہ بات کیوں کہی کہ خواتین کو درست لباس پہننا چاہیے؟ حالانکہ اس انٹرویو میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ زنا بالجبر کرنے والا جو ہے اس کو سزا نہ ملے، سزا تو ضرور ملنی چاہیے، اس کی تو کبھی بھی کوئی تردید نہیں کرتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو زنا کرے، جو کسی خاتون کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرے، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، تو اس کا تو کوئی دفاع نہیں کر رہا نا۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ لباس درست پہنا جائے، جسم کو ڈھانپا جائے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے لباس پہننے کا کہا ہے ویسا پہنا جائے، تو اس کی شدید مخالفت اس ہمارے ملک میں ہوئی، ہمارے میڈیا سے ہوئی، صرف ٹی وی چینلز پر نہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہوئی، شدید مذمت اس کی۔ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ من جلابیبہن کے لفظ قرآن کے نہیں ہے؟ جلابیب کیا ہوتا ہے؟ جلباب، ایسا کپڑا جو سر کے اوپر لیا جاتا ہے، کیا اس سے چہرہ چھپانے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھو، جسموں کو چھپا کے رکھو، اگر پی ایم نے کہہ دیا تو سارا میڈیا خلاف کیوں ہو گیا؟ اس لیے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا مزاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا درد بھرا پہلو ہے ہمارا معاشرتی کہ جو قرآن کہتا ہے ہم اس کے مخالف چلتے ہیں۔ ہم نے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کے جو قوانین بنائے ہیں، ہم ان قوانین کی تائید کرتے ہیں جن قوانین کو یورپ بیان کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن بیان کرتا ہے۔ جو قوانین قرآن نے بیان کیے ہم ان کی تائید نہیں کرتے، ہم ان کو بیان نہیں کرتے، ہمیں ان کی فکر بھی نہیں ہے۔ تو بھائی وہ تو برباد ہوئے، یہود برباد ہوئے، عیسائی برباد ہوئے، مغضوب قوم ہوئے قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے، ہم کیوں قرآن کا انکار کر رہے ہیں؟ ہمیں قرآن کریم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا لمحہ فکر ہے۔ اگر ہم اسی روش پر چلتے رہے تو پھر کامیابی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے قوانین بناتے ہوئے اپنے ذوق، اپنی طبع اور اپنی طبیعت کو ملحوظ رکھا، شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ انہوں نے قوانین بنائے لیکن زنا بالجبر کے واقعات کو وہ اب تک روک نہیں سکے، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ زنا بالجبر کے واقعات کو روک نہیں سکے۔ تو ہم بھی اگر ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی نہیں روک پائیں گے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کے ارشادات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یہ یہود کو کہا گیا تھا اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، وہ انکار کریں تم تو اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلہ میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی قیمت کے بدلے میں فروخت کر لو، چھوٹی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے میری آیت کی جتنی بھی بڑی سے بڑی قیمت تم لے لو گے وہ بڑی حقیر ہے، میری آیات کی قیمت۔ اب فروخت کرنا کیا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعہ کو، یہود کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کتاب میں نشانیاں تھیں ان نشانیوں میں رد و بدل کر دیتے اور ان کو تبدیل کر دیتے۔
اسی طرح ان کے پاس اگر کوئی امیر آ جاتا اور وہاں اس کو سزا دینے کا معاملہ ہوتا تو ان سے بھاری قیمت لے کر حکم کو چینج کر دیتے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہر کسی کے پاس قرآن کریم مصحف کی صورت میں، کتاب کی صورت میں موجود ہے، اب تو موبائل میں اپلیکیشنز بھی موجود ہیں، تو ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، کتاب عام نہیں ہوتی تھی، صرف جو مذہبی رہنما ہوتے تھے ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، تو لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے آتے جی یہ جرم ہو گیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ دیکھتے اگر تو تگڑی فیملی ہے تو ان سے مکا کر کے اس کا حکم تبدیل کر لیتے۔ اب مکا کی صورت میں جو ان سے قیمت لیتے وہ بہت زیادہ قیمت ہوتی، لیکن کتاب کا حکم تبدیل کر کے آخرت برباد کر لی۔ اب آخرت برباد کر کے اس کے بدلے میں ساری دنیا کا خزانہ کیوں نہ لے لیا جائے، وہ معمولی قیمت ہے، وہ گھٹیا قیمت ہے، وہ قیمت جس کے بدلہ میں آخرت برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو معمولی قیمت کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے، اگرچہ وہ بہت بڑی قیمت دنیاوی اعتبار سے لیتے تھے لیکن اس کے بدلہ میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتے تھے، اس لیے فرمایا میری آیتوں کے بدلہ میں حقیر قیمت نہ لو، میری آیتوں کو حقیر قیمت پر فروخت نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، جنہیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے وہ بڑے سکھی رہتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، عزیز و اقارب سے ڈرتے ہیں، بزنس میں لاس ہونے سے ڈرتے ہیں، یہ کام کرنے سے دنیا والے نہ ناراض ہو جائیں، لوگ کیا سوچیں گے، یہ معاملہ فلاں معاملہ۔ شادی بیاہ کی تقریبات ایسی ہیں جس میں پورا خاندان اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اور ہم سوچیں ہم شادی کی تقریب کو مینج کرتے ہوئے کس سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ تو ڈرتے ہیں اگر یہ رسم نہ کی تو فلاں کیا کہے گا، یہ معاملہ نہ کیا تو فلاں کیا کہے گا، وہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ سب کی ناراضگی کی فکر کرتے ہیں، یہ فکر نہیں کرتے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ تو سب سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے، اس سے ڈرا جائے، اس کی ناراضگی سے بچا جائے۔ تو ہم جب سب کو راضی کرنے کی کوشش میں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، راضی ہو بھی جائے تو اس کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا مجھ سے ڈرو، لا تلبسوا الحق، پھر آگے ارشاد آیت نمبر 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ایک بڑا تکنیکی کام ہے۔ کوئی بھی بندہ جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی بات حق کرے گا پھر باطل والی بات کرے گا۔ یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر، یہودی ان کے پاس آ کر پوچھتے جو جن کے بارے میں تم کہتے تھے وہ نشانی تو ان میں موجود ہیں، اگر کوئی اہل علم ہوتے تو وہ ان کے پاس آ کر کہتے تم نے جو پہلے کہا تھا ایسے ایسے ایسے، وہ ان میں ہے تو صحیح۔ اب وہ کیا کرتے؟ کوئی بات حق کہتے، کوئی بات باطل کہتے ہاں یہ تو ہے، یہ بھی ہے، یہ بات بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ واقعی نبی ہیں، لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے لہٰذا ان کی اتباع ہم پر واجب نہیں ہے۔ اب یہ جو باطل بات تھی نا آخر والی، اس باطل بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے وہ پہلے جو 4-5 باتیں ہوتی تھی نا حق والی، ان کی بنیاد بناتے تھے، ان کا سہارا لیتے تھے تاکہ سننے والا یہ سمجھے یار پہلے اتنی اچھی اور صحیح درست باتیں کی، میرا دل بھی مانتا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہوگی۔ آج میڈیا پر یہ بہت ہو رہا ہے، بڑے بڑے یوٹیوبر، کروڑوں روپیہ کمانے والے یوٹیوب سے سالانہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کسی یوٹیوبر کے بارے میں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ان کی جو مذہبی فکر ہے، تو میں نے کہا جی وہ یوٹیوبر ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں اپنا، ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، جو بات عوام کو چاہیے وہ بس بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اچھے پیسے مل جائیں۔
باقی عقیدے اور مذہب کے ساتھ حضرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ بھی۔ یہ یہود کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ صرف باطل بات نہیں کیا کرتے تھے، صرف غلط بات نہیں کہا کرتے تھے، بہت ساری اچھی باتیں کہہ کر پھر باطل کہا کرتے تھے، تاکہ ان اچھی باتوں کی خوشبو میں لپٹی ہوئی ان کی گندی بات لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ اس لیے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ اس لیے ملایا جاتا ہے کہ اصل جو حق بات ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ پھر ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، بس پوری توجہ کے ساتھ پوری آپ کی یکسوئی ہونی چاہیے، وہاں پر یکسوئی پوری ہو۔ اگر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں پہلے۔ کبھی ہوتا ہے شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یار تیرے تو کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو نے تو فلاں بھی جرم کیا ہے، تجھ سے تو فلاں بھی معاملہ خراب ہو رہا ہے، پہلے یہ ٹھیک کر لے پھر نمازی ہو جائے نا، پہلے یہ معاملہ سلجھا لے پھر نمازی ہو جانا۔ سارے معاملے سلجھ جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، سر جھکا دو، سر رکھ دو، جبین نیاز اس کی بارگاہ میں رکھ دو، انشاءاللہ جب نماز میں توجہ ہوگی تو نماز کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پوری توجہ اور انہماک سے پڑھنا۔ پھر جتنی توجہ بڑھتی جائے گی اتنا لطف بھی بڑھتا جائے گا، اتنے فوائد بھی انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے۔ آتوا الزکاۃ، آتو کیا ہے؟ دے دینا، دے دینا۔ دیکھیں آپ دسترخوان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آئیں کھانا کھا لیں۔ اب کھانا جو کھا رہا ہے نا، آپ اس کو کھانا دے نہیں رہے، کیونکہ آپ نے اس کو ایک کنڈیشن کے ساتھ کھانا دیا کہ یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اگر وہ کھانا کھا بھی لے، کھانا اٹھا بھی لے، جتنا چاہے لے بھی جائے، تو یہ ہے دے دینا۔ یہ مثال ایک سمجھا کر عرض کر رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ میں کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے، زکوٰۃ میں کوئی کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر تم میرا یہ کام کرو گے تو پھر تم یہ استعمال کر سکتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ پورے اختیار کے ساتھ دینی چاہیے۔ اور آتو کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے اور جو احناف نے معنی لیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو مستحق کی ملکیت میں دے دیا جائے، اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں، وہ رفائی کام ہوتے ہیں، رفائی عامہ کے ہوتے ہیں، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ پل بنا رہے ہیں، آپ سڑک بنا رہے ہیں، آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، تو کسی غریب کی وہ ملکیت نہیں ہے، تو ایسے میں براہ راست زکوٰۃ کو خرچ کرنے سے علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ آتوا الزکاۃ کے معنی میں نہیں آتے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ مردوں کے لیے بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اکثر فقہاء نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو سنت مؤکدہ کہا ہے اور کچھ نے واجب کہا ہے۔ بہرحال اس پر دو رائے نہیں ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں 27 درجہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ پھر ارشاد ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ بھی یہود کا ایک فعل تھا، لوگوں کو ترغیب دیتے، لوگوں کو کتاب پر عمل کرنے کا کہتے، لیکن خود جو عمل کرنا ہے وہ یہ تھا کہ اس کتاب کی روشنی میں حضور کی تائید کریں، حضور پر ایمان لائیں، تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جس نیکی کے لیے ہم دوسروں کو ترغیب دیں اس پر ہم بھی عمل کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوا ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ بیان ہوئی
کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ دیکھیے مشکل وقت آتا ہی رہتا ہے، دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے تو وہاں تاکید کے ساتھ حکم ہے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، آزمائش ضرور آئے گی۔ تو آزمائش کے وقت انسان کا مددگار اللہ کی عطا سے صبر ہوتا ہے۔ صبر بہت مضبوط طاقتور چیز ہے جو انسان کو مدد دیتی ہے۔ یہاں پر فرمایا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے بھی اور نماز سے بھی مدد لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، تو سواری پر سوار ہیں، کسی نے خبر دی جناب بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، چھوٹی خبر نہیں ہے، بڑی تکلیف دہ خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جب یہ خبر ملی سواری سے نیچے اترے، فوراً نماز پڑھنے لگ گئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد کہا مولا میں نے تیرے حکم پر عمل کر لیا، میں نے صبر اور نماز سے مدد لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے۔ میں گزشتہ پروگرام جب ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور یہ تفاسیر میں وہ بات ہے کہ صبر صرف یہ نہیں کہ جب انسان پر مصیبت آئے اس وقت انسان جزا فضا نہ کرے، یہ بھی صبر ہے، لیکن صرف یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کی بہترین ایک صورت یہ ہے کہ جب نفس اس کو ابھارے نا گناہ کی طرف، جب طبیعت اس کو مائل کرے یہ گناہ کر، اور اس کے پاس اختیار بھی ہو، اس کے پاس پاور بھی ہو، اور وہ سب کچھ مینج بھی کر سکتا ہو، ایسے میں نفس کو روکے، رک، تو اگر چاہتا ہے میں برائی کروں اور میرے پاس اسباب موجود ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، نگاہ کو جھکا لے، اس وقت خود کو روک لے، یہ بہترین صبر ہے۔ صبر حسین تو بہت بڑی چیز ہے، امام پاک سے محبت کریں لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر کے آج ہم یہ ثابت کریں کہ ہم بھی حسینی ہیں، امام پاک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ نماز ضرور دشوار ہے مگر خاشعین پر، جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، تو طبیعت میں خشوع، عاجزی، انکساری، یہ مددگار ہوتی ہے انسان کو نمازی بنانے میں۔ پھر کن پر نماز دشوار نہیں ہے؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی جن کا یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اگر نمازوں میں دل نہ لگے اور آپ نمازی نہ بنیں تو پھر اس آیت کی روشنی میں نسخہ یہ ہے کہ قبر اور حشر کے احوال کو پڑھیں، اس کو تازہ کریں، ریفریش کریں، کیا کیا حضور کی احادیث ہیں، عذاب کے بارے میں کیا کیا حضور نے فرمایا ہے، وہ سب یاد کریں۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کیسے لوگ ڈرتے تھے، کیسے اسلاف پر خوف طاری ہو جاتا تھا کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ سب ذہن میں لائیں، انشاءاللہ طبیعت نماز کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔